أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریف، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد عنوان کی مناسبت سے سورۃ الفتح کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جمائے رکھا کلمہ تقوی۔ محدثین مفسرین نقل کرتے ہیں کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دوستوں، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی کلمہ ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کچھ شروط ہیں، اگر ان شرطوں کے ساتھ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور ان شرطوں کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہمارا ایمان درست ہوگا، ہمارا عمل مقبول ہوگا، ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے جو شرائط ہیں مفسرین و محدثین نے 7-8 گنائے ہیں، جس کو آج کے خطبے میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت وہب سے سوال کیا گیا کہ یہ بات کیا صحیح اور درست نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے؟ وہب نے کہا کہ بات درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی کنجی، ایسی چابی ہے جس کے دانت اور دندانے نہ ہوں؟ آپ دیکھیں گے چاہے گاڑی کی، چاہے گھر کے تالے کی، کسی بھی تالے کی کنجی چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے دندانے بنے تھے، اور جتنا مضبوط تالا ہوتا ہے اس کے کنجی میں اتنے ہی دانت اور دندانے ہوتے ہیں۔ تو وہب رحمت اللہ علیہ نے کہا جو شخص ایسی کنجی لائے گا جس میں دانت ہوں گے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، بلا دندانے والی، بلا دانت والی اگر کوئی کنجی لائے گا تو گویا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ اب کون سے کنجی کے دندانے ہیں؟ سب سے پہلا دندانہ، پہلی شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کی العلم ہے۔ علم یعنی جاننا، اور علم کے اپوزٹ اور ضد
جہالت ہے نہ جاننا، لا علم ہونا، جاہل ہونا۔ العلم گویا علم کے ذریعے سے ہم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کلمے کے معنی، مفہوم، مطلب اور تقاضے کو جان لو۔ قرآن کے اندر رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا خوب اچھی طریقے سے جان لو، خوب اچھی طریقے سے علم حاصل کر لو۔ کس چیز کا علم؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور نبی علیہ السلام جو شخص خوب اچھی طریقے سے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیتا ہے، آپ ایسے مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت کر دے گا، بخش دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور تم یہ خوب اچھی طریقے سے جان لو، دنیا میں رہتے ہوئے تم جہاں آتے ہو، جہاں جاتے ہو، جہاں ٹھہرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کا علم ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو یہ تعلیم دے دی، یہ پیغام دے دیا، یہ حکم دے دیا، اپنی چاہت پر، اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے بندوں کے لیے، علم کے ذریعے سے اس کلمے کو تم پڑھو اور اس کے تقاضے کو پورا کرو۔ اگر کوئی شخص اس کلمے کا علم حاصل کر لیتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے گزر جاتا ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں موت کو پاتا ہے، جو اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ علم رکھتا تھا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، مرتے ہی وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور ہماری کوششیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کو جنت حاصل ہو جائے۔ یہ پہلی شرط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی۔ آج دنیا کے اندر جو فساد بگاڑ ہے مسلمانوں میں، شرک خرافات ہے، آپس میں اختلاف ہے، صرف اس کلمے کے شرط کے علم نہ ہونا یا اس کے تقاضے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ دوسری شرط الیقین، یقین یہ ضد ہے شک کی، ایسا یقین ہو پکا، پختہ، مضبوط، جس کے اندر ذرہ برابر بھی گنجائش شک کی نہ ہو۔ آج 90% سے زیادہ مسلمان زبان سے تو پڑھتے ہیں لیکن دل کی گہرائی میں یہ کلمہ جس یقین کے ساتھ رہنا تھا نہیں ہے۔ چلو نمازی مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں، اگر 5 وقت کی نماز فرض ادا کرتا ہے صرف تو 17 رکعتیں ہوتی، اور ہر رکعت میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی امید، رجا، توکل، بھروسہ اور یقین بھی نہیں۔ یہ ہر مسلمان گواہی دیتا ہے۔
लेकिन मस्जिद से निकलने के बाद जहां हरा डब्बा देखो आप, चिल्ला जहां बना हुआ है, वहां कोई दुआ मांगते हुए नजर आता है, कोई रुकू करते हुए, कोई सजदा करते हुए, कोई दिया चिराग जलाते हुए, कोई चादर चढ़ाते हुए, कोई नजर व नियाज करते हुए। यानी उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन नहीं था, मांगने पहुंच गया पत्थर के पास, चिल्लों के पास पहुंच गया, कब्र पर पहुंच गया, मुर्शद के पास, और अपने आप को कितना जलील रुसवा कर दिया। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शर्त के मुखालिफ है दोस्तों। अल यकीन, ऐसा यकीन हो कि अब किसी और पर हमारा दिल दिमाग ना जाए। हजरत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लौटी हैं, शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया। कैसा यकीन अल्लाह की जात पर। अबू जहल ने और दूसरे कुफ्फार ने दिल भर कर जुल्म सितम किया, यहां तक कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह वाक़या मशहूर है कि आप मारने लगे, ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मारते गए, थक गए, कोड़ा रख दिया, बैठ गए आराम करने के लिए और कहा, ए ज़िन्नीरा तू ये मत समझ उमर ने कोड़ा रख दिया तो तुझ पर रहम खा के रखा है, तुझे मारना छोड़ दिया तो उमर ने तुझ पर रहम खा के नहीं छोड़ा, बल्कि तुझे मारते मारते उमर थक गया है, जब मैं आराम कर लूंगा तो दोबारा इसी कोड़े को तुम्हारे ऊपर बरसाऊंगा। ये ज़िन्नीरा रज़ी इतना जुल्म हुआ, इनकी आंख की बशारत बिनाई चली गई, अंधी हो गई। अबू जहल ने कहा, देखो हमारी ये खुदा जो है, माबूद जो है, लात मनात उज़्ज़ा, इन लोगों के छोड़ देने की वजह से इनकी मलामत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुई, इनका अजाब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हुआ, ये खुदा तुमसे नाराज हो गए, तुम्हारे छोड़ने की वजह से इन्होंने तुम्हारी बीनाई, तुम्हारी बसारत, तुम्हारी रोशनी आंख की खत्म कर दी है। ये ताने देते थे और जुल्म करते थे, ताने की हद हो गई। ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यकीन देखो, अल्लाह से उम्मीद देखो, ये है अल यकीन ला इलाहा इल्लल्लाह पर। हाथ उठाती है, ऐ रब्बुल आलमीन हमने तेरा कलमा पढ़ा, तुझे माबूद हकीकी माना, और ये लोग ताना दे रहे हैं कि इनके खुदाओं ने हमको अंधा कर दिया, हमारी आंख की रोशनी को छीन लिया है। अल्लाह इन लोगों को झूठा साबित कर दे, हमारे ईमान को मजबूती बख्श दे, हमारे यकीन को। अल्लाह कहेगा हमने सेहत दिया, हाइट दिया, तंदुरुस्ती दी और तुझे कुव्वत और ताकत बेइंतहा दी, क्या किया? अल्लाह तेरी राह में उस वक्त तक लड़ता रहा, तेरे दीन के लिए, तेरी शरीयत के लिए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद करने के लिए उस वक्त तक लड़ा, यहां तक कि तेरी राह में मुझे कत्ल किया गया, मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा तेरी बातें सच्ची हैं, लेकिन तेरे दिल में ये बात आ गई थी, तुझे बड़ा पहलवान और बहादुर कहा जाए, चल ठहर यहां पर। तीसरा मालदार आदमी, तुझको हमने माल दौलत की नेमत से नवाजा था, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह तबारक व तआला गरीब मिस्कीन मस्जिद मदरसे दीन में इतना खर्च किया, अपनी गुर्बत का भी ख्याल नहीं रहा। अल्लाह कहेगा सही है, लेकिन तेरे दिल में आ गया था तुझे सखी कहा जाए, हुक्म होगा ले जाओ इन तीनों बदनसीबों को दोज़ख के अंदर दाखिल कर दो। अल इखलास, खुलूस नहीं था उनके अमल में। तीसरी शर्त कलमे की, अल इखलास से शोहरत तलवी ना हो, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, खुद पसंदी ना हो। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन
الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. اللہ کہتا ہے ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کے لیے دین کو خالص اور پیور رکھو، اس کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہ، اپنے آپ کی بھی ملاوٹ، اپنے نفس کی بھی ملاوٹ نہ ہو. حنفاء دنیا کے جتنے ادیان ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے رسوم ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر مائل ہو جانا، رجوع ہو جانا، جھک جانا. حنفاء ویقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یہ ہے سیدھا مضبوط دین ہے. اخلاص دوستو یہ تیسری شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کتنی قوت اللہ نے رکھا ہے اخلاص کے اندر. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک میری امت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایک شخص کو میدان محشر میں لایا جائے گا، گناہوں کا رجسٹر کھولا جائے گا. 1 2 3 10 20 50 نہیں، ایک کم 100 رجسٹر، 99 90 پر 9 رجسٹر، پورے 99 رجسٹر گناہ لکھے ہوئے، گناہوں سے بھرا ہوا. اور یہ چھوٹی چھوٹی کاپیاں نہیں تھے، رجسٹر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لمبائی کے بارے میں تا حد نظر، ہماری نظر کہاں تک جائے. قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنائے گا. ایسے لوگ جب قبر سے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کر دے گا دوزخ سے بچا کر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنے کلمے، اپنے ایمان، اپنے اسلام کو یہ رسم و رواج، بدعات، خرافات، شرک کے گندگیوں کے ملاوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے لیے امن ہی امن، سکون ہی سکون ہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں قرآن و سنت کو سمجھنے، کلمے کے شاید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا